السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، بچپن، تربیت، فضائل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ جانے کی کوفہ کو کیا تھی؟ جب عراق والوں کو خبر ہوئی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنے شروع کر دیے، اور ان خطوط میں یہ اس بات پہ زور دعوت دیتے تھے کہ ہمارے پاس آئے. ان خطوط میں سب سے پہلا خط وہ 11 رمضان المبارک کو عبداللہ ابن سبع حمدانی اور عبداللہ ابن وائل عراق سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ خط بھیجا، اور پھر ایک وفد بھیجا انہوں نے جس میں قیس بن مسہر، عبد الرحمن بن عبداللہ، عمارہ بن عبداللہ، اور یہ حضرات وفد کی شکل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تقریباً 150 خطوط جمع ہو گئے. کتنے؟ 150. اور پھر ایک سعید بن عبداللہ ایک خط لے کر آئے جس میں یہ تھا کہ آپ کو عراق جلد آنے کی دعوت دی جاتی ہے، کہ آپ عراق جلدی آئے. ایک خط تھا، اس خط کا متن کچھ یوں ہے: اما بعد، باغات سرسبز و شاداب، پل پکے ہوئے تیار اور دریا مجزن ہے. آپ تشریف لائے تو ایک جانثار لشکر آپ کو تیار ملے گا. والسلام علیکم. یہ خط کا متن تھا. اب ظاہر ہے کہ اتنے خطوط آئے، دعوت نامے آئے، وفد آئے، تو اب جائے یا نہ جائے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دینا یہ بڑا مشکل تھا کہ کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کرے، دھوکہ دے دے. اب جب یہ قاصدین خطوط لے کر آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اصرار کیا کہ عراق چلے جائے. کیوں؟ قاصدین کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ عراق نہیں جائیں گے تو لوگ آپ کے بیعت نہیں کریں گے بلکہ یزید کے بیعت کر جائیں گے. کس کے بیعت کریں گے؟ اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پہ سب بیعت کریں اور سارے لوگ آپ کے کیا ہے، بیعت کے منتظر ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنا چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ جائے اور حالات کا جائزہ لے. اگر حالات سازگار ہے تو خط کے ذریعے یا کسی قاصد کے ذریعے بتا دے. تو مسلم بن عقیل نے اپنے ساتھ 2 ساتھیوں کو اور کیا اور چل پڑے. جب مکہ سے چل کر مدینہ آئے تو اب آگے راستے کا تو نہیں پتا، تو 2 رہبر اپنے ساتھ کر لیے اور ایک ایسے راستے سے چلے جو عام طور پر لوگ اس پہ نہیں چلتے تھے. عام طور پر لوگ اس پہ ایک جگہ پہنچے
پیاس بہت زیادہ لگی تھی، تو ان 2 رہبروں میں سے ایک رہبر کیا ہو گیا؟ انتقال کر گیا۔ اب یہ 2 آگے چل رہے ہیں، ایک مسلم بن عقیل اور ایک دوسرا رہبر۔ ایک اور جگہ ہے، وہاں جب پہنچے تو کئی روز وہاں پر قیام کیا، اور اسی قیام کے دوران وہ دوسرا رہبر بھی انتقال کر گئے۔ تو یہاں سے مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا کہ جو 2 رہبر تھے وہ انتقال کر گئے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ چلے، عراق پہنچے اور آپ چلے، اور آپ ان لوگوں میں ملے، گل مل جائے، حالات کا اچھی طریقے سے پتہ کر کے پھر بتا دے۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، اور مسلم بن عوسجہ نامی ایک شخص ہے، اس کے ہاں ٹھہرے، اور بعضوں نے مختار بن ابو عبید لکھا ہے کہ ان کے ہاں ٹھہرے۔ جب کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ مسلم آیا ہے، مسلم بن عقیل، تو دوڑائے اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرنے شروع ہو گئے، اور وعدے کرنے لگے کہ ہم اپنی جان مال آپ کی مدد کے لیے ہم کیا ہے؟ تیار ہیں، اور ہم نچاور کریں گے۔ 12,000 افراد نے بیعت کی۔ کتنے افراد نے؟ 12,000 افراد نے بیعت کر لی۔ تو مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بیعت ہو چکی ہے۔ خط کا متن یہ ہے، بیعت ہو چکی ہے، تمام راستے ہموار ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، اور وہاں جانے کے لیے تیاری شروع کی۔ اب جب بھی آپ کسی سفر پہ جاتے ہو تو ہر بندے کا قریبی دوست ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتا ہے، وہ اس سے مشورہ کرتا ہے، یا آپ کسی سے مشورہ نہ بھی کرے، کوئی آپ کو مشورہ دیتا ہے، کوئی آپ کو مشورہ کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے، یہ کرو، یہ کام آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یہ نہ کرو۔ تو اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیاری کرنے لگے تو کئی صحابہ نے کچھ نے مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن وہاں پر جب 12,000 افراد نے بیعت کی تو مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ آپ آئے، حالات سازگار ہیں، اور جس مکان میں مسلم بن عقیل ٹھہرے تھے ان لوگوں نے اس کا محاصرہ کر لیا، اس مکان کا کیا محاصرہ کر لیا، اور اندر مسلم بن عقیل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ باہر مکان کا کیا ہوا ہے، محاصرہ ہوا ہے۔ جب سپاہی اندر داخل ہوئے تو مسلم بن عقیل نے تلوار سنبھالی اور ان سب کو باہر بگایا، نکالا، اور ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ وہ اندر داخل ہوتے تھے قتل کرنے کے لیے، اور مسلم بن عقیل تلوار اٹھا کر ان کو کیا کرتے تھے؟ بگاتے تھے۔ یہاں تک کہ مسلم بن عقیل کے دونوں ہونٹ یہ بھی کٹ گئے، دونوں ہونٹ بھی کٹ گئے۔ تو ان لوگوں نے جس خیمے میں مسلم بن عقیل تھے ان کے رسیوں کو آگ لگا دی تاکہ یہ خیمہ کیا ہو جائے؟ گر جائے۔ تو جب مسلم بن عقیل نے دیکھا تو تنگ ہو کر وہ باہر آئے اور تلوار بہت چلائی، کوئی ان کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ تو عبد الرحمن ایک شخص ہے، اس نے امان دی، تو مسلم بن عقیل نے اپنے آپ کو سپرد کیا، اس کے ہاں تلوار اس کو دے دی۔ تو وہ لوگ آئے، ان سے تلوار چھین لی، اور پھر جب انہیں یقین ہو گیا مسلم بن عقیل کو کہ اب میری شہادت قریب ہے، میری زندگی ختم ہونے والی ہے اور ابدی زندگی شروع ہونے والی ہے، تو انا للہ پڑھا اور رونے لگے۔
इन्ना लिल्लाह पढ़ा और किसी ने कहा इनते ऊंचे मकसद यानी शहादत और रोना। मुस्लिम बिन अकील ये सुनकर फरमाने लगे, अल्लाह की कसम अपनी जान की खौफ से नहीं रोता, मैं तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके अहल व अयाल की जान के खौफ से रोता हूँ कि उनको मैंने खबर दी है कि आ जाओ, और यहाँ पर हालात यकदम तब्दील हो गए। तो और वो तो आज या कल इराक़ पहुँच जाएंगे, वो तो वहाँ से रवाना हो चुके हैं। तो एक शख्स है मोहम्मद बिन अशअस, उसकी तरफ तवज्जो किया और उसको मुतवज्जे करके फरमाने लगे, अगर आप हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कासिद भेज सकते हो तो मेरी तरफ से ये पैगाम भिजवा दे कि वापस चले जाए, इराक़ ना आए, इराक़ ना आए। उन्होंने कासिद भेजा, मगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कासिद की बात पे इत्मीनान नहीं हुआ और फरमाया जो अल्लाह ने मुक़द्दर फरमा दिया है वो होकर रहेगा। अब इसलिए कासिद पे इत्मीनान नहीं था कि कूफा वालों ने कई सौ खतूत भेजे, वफूद भेजे, कासिद भेजे, और उसके बाद अब मुस्लिम बिन अकील ने भी कासिद भेजा था, ख़त भेजा था कि आप आए। इन तमाम चीज़ों के बावजूद उस कासिद के बात पे इत्मीनान नहीं किया। और जब ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसम्मम इरादा कर चुके थे वहाँ पहुँचने का, तो ये 8 ज़िलहज्जा को, आज क्या दिन है, 8 मुहर्रम, मुस्लिम बिन अकील की शहादत से एक रोज़ कबल मक्का से इराक़ की तरफ निकले, मक्का से इराक़ की तरफ निकले। तो वो कौन सा दिन था, 8 ज़िलहज्जा। और जो एक दिन पहले तो 9वीं ज़िलहज्जा को मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई, 9वीं ज़िलहज्जा को मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई। अब बहुत से वाक़यात और भी है, लेकिन ये मैं मुख्तसर करके आपको ये बताता हूँ कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलते चलते जब बतनी ज़ी रम्मा, ये एक जगह है, वहाँ पहुँचे तो कैस बिन मसहर को अहले कूफा की तरफ कासिद बनाकर भेजा, एक कासिद अपनी तरफ से बनाकर उनकी तरफ भेजा, और ये ख़त लिखा उनकी तरफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुसैन बिनी अली की तरफ से तमाम अहले ईमान मुसलमान भाइयों के नाम, अस्सलामु अलैकुम, मैं तुम्हारे सामने अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ जिसके अलावा कोई माबूद नहीं। अम्मा बाद, मेरे पास मुस्लिम बिन अकील का ख़त पहुँच चुका जिसमें तुम्हारी हुस्न राय और हमारी मदद व नुसरत पर तुम्हारी इत्तेफाक राय की ख़बर थी। अल्लाह से दुआ है कि हमारे साथ बेहतर मामला फ़रमाए और तुम्हें अजर अज़ीम से नवाजे। मैं 8 ज़िलहज्जा बरोज़ मंगल, आज मंगल का दिन भी है ना, अच्छा, बरोज़ मंगल मक्का से कूफा की तरफ निकल चुका हूँ। कासिद पहुँचने पर मामले को इंतहाई खुफिया रखना, मैं अनकरीब ही तुम्हारे पास पहुँचना चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब जब ये कासिद कैस बिन मसहर ये ख़त लेकर कूफा की तरफ रवाना हुए, अभी एक जगह कादसिया वहाँ पहुँचे थे कि हसीन बिन नमीर ने उसे गिरफ़्तार करके इब्न ज़ियाद के पास भेज दिया। किसके पास भेज दिया? इब्न ज़ियाद के पास। उसने हुक्म दिया इब्न ज़ियाद ने कि महल के ऊपर जाओ, ये जो ऊंचा महल है इसके ऊपर छत पे जाओ और कहो कज़्ज़ाब इब्न कज़्ज़ाब, यानी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, कि अली इब्न अबी तालिब
اور ان کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گالم گلوچ کرو، ان کے اوپر لعن تان کرو، کیا کرو؟ گالم و گلوچ کرو۔ وہ اوپر چڑھے محل پر اور کیا کہا؟ اللہ کی حمد و ثنا، لوگوں بلا شبہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ اس وقت سارے انسانوں سے بہتر ہے۔ اس نے کیا، قاصد نے کیا کہا کہ وہ سارے انسانوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وہ جگر گوشہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں ان کا قاصد بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، میں ان سے جدا ہوا تو وہ اس وقت بطن ذی رمہ کے مقام حاجر میں تھے۔ ان کی پکار پر لبیک کہو، اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو، اور اس کے بعد جس نے کہا تھا کہ جاؤ اس پہ لعنت کرو، اسی بندے کے اوپر لعنت شروع کر دی۔ کیا؟ اور اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت بھیجی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے استغفار کر لیا، اللہم اغفرہما، یعنی ان دونوں پر رحم کر دو، ان کی بخشش کر دو۔ ابن زیاد نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ اس کو اسی محل سے گراؤ، اس کو اسی محل سے نیچے پھینکو۔ تو وہ اس کو گرایا گیا اور وہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ وہ گرا تو ابھی زندہ تھا، ایک شخص آیا عبد الملک بن عمیر اور اس نے اس کو ذبح کر دیا اور کہنے لگے کہ اس تکلیف میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، میں اس تکلیف سے آپ کو آزاد کرانا چاہتا ہوں، اور اس کو ذبح کر دی۔ اچھا، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا رخ کیا تو یہ جو حالات ہے قاصد کے ساتھ جو ہوا، ان حالات سے لا علم تھے، اس حالات کا ابھی پتہ نہیں تھا۔ تو راستے میں جن دیہاتوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پنڈو، گو، ان سے گزرتے تھے تو وہ سارے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو جاتے تھے اور چل پڑتے تھے۔ یہاں تک کہ جب راستے میں بنو اسد کا ایک شخص کوفہ سے آتا ہوا ملا تو اس نے حالات دریافت کرنا چاہے مگر پھر دریافت نہیں کیے، رکے۔ اور تو ایک اور بندہ آیا اور انہوں نے حالات معلوم کیے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں جس وقت کوفہ سے نکلا اس وقت تک مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کو قتل کیا جا چکا تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم، کافی دن ہو گئے تو اب پتہ نہیں کیا حالات ہے، لیکن جب میں نکلا ان دونوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور ان کے لاشوں کو بازار میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، وہ حالات سن کر بار بار انا للہ پڑھنے لگے۔ ہم نے عرض کیا آپ اپنے بارے میں اللہ سے ڈرے، نہ جائے آگے، نہ جائے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اب مسلم بن عقیل کو جب شہید کیا تو اس کے بعد زندگی کی کوئی خیر نہیں، اس کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں۔ تو ہم نے کہا اللہ آپ کے لیے بہتری فرمائے۔ بعض ساتھیوں نے کہا آپ مسلم بن عقیل کی طرح نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کو دیکھ کر تمام لوگ آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے، یعنی مسلم بن عقیل کو تو تنہا چھوڑ دیا، آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اب جب یہ پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو کیا شہید کر دیا گیا تو بنو عقیل کڑے ہو گئے، یعنی مسلم بن عقیل جو عقیل کے اولاد وہ سارے کڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہم تو واپس نہیں لوٹیں گے، یا تو ہم قصاص لیں گے یا پھر اپنے بھائی کی طرح موت کو گلے لگائیں گے۔ تو ان حضرات نے سفر شروع کر دیا۔ ایک اور مقام ہے، وہاں تک جب پہنچے تو اب ایک اور بندے کی شہادت کی خبر ملی، قیس کی۔
قیس کی شہادت کی خبر ملی تو اور وہ بندہ ہے جن کو چھت سے اوپر سے گرایا گیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے چاہنے والوں نے ہمیں رسوا کر دیا۔ اس کے بعد ساتھیوں میں اعلان فرمایا جو شخص واپس جانا چاہے وہ بلا عذر جا سکتا ہے، ہماری طرف سے اس پر کوئی ملامت نہیں، ہماری طرف سے اس پر کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ یہ اعلان سنتے ہی تمام لوگ دائیں بائیں منتشر ہو گئے، صرف وہ لوگ باقی رہے جو مکہ سے ساتھ آئے تھے۔ وہ جو راستے میں جا رہے تھے نا تو لوگوں کو تو نہیں پتہ، اب آگے پتہ چل گیا تو وہ لوگ جو راستے میں ویسے مل گئے تھے قافلے، وہ دوبارہ اپنے اپنے گھروں کو، اور جو مکہ سے ساتھ آئے تھے ان میں سے ایک بندہ بھی، یہاں پر آپ کو ایک بات بتاؤں، محبت اہل بیت سے، صحابہ سے، انبیاء سے، اولیاء سے ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ اے پیارے محبوب فرما دیجئے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ رب العزت سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ سے محبت کرو۔ اس محبت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رسول کو خدا کا درجہ دے یا خدا سے درجے میں بڑھائے۔ اسی طرح اہل بیت کے بارے میں ہے، اسی طرح صحابہ کے بارے میں ہے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ پچھلے دنوں میں ایک بندے کا سن رہا تھا تو اس نے کہا ایک محمد ہے جو لوگوں کو بلاتا ہے کوئی نہیں آتا، کوئی، اور ایک حسین ہے کہ وہ لوگوں کو کہتے جاؤ کوئی جاتا نہیں۔ تو آپ بتاؤ کہ ان میں سے بڑا کون ہے؟ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بڑا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا اس کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا تمام اہل بیت، تمام صحابہ، اگر ان کو کوئی عظمت، درجہ، فضیلت ملا ہے یا ملی ہے تو وہ کس کے ذریعے سے ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو اتنے غلو اور اتنا مبالغہ یا اتنی محبت یہ بھی کبھی کبھار بندے کو اسلام سے نکال دیتا ہے اور کافر بنا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، ہر چیز جو اپنے حدود میں کر لی جائے وہ بہتر ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اعلان کیا؟ جو جانا چاہے چلا جائے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جب چلے تو ایک مقام ہے شرف، اس میں قیام کیا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلنے لگے۔ صبح کا وقت تھا، اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ خوب اچھی طرح پانی پی لو، پھر دوپہر تک سفر کرنا ہے۔ اتنے میں آپ نے ایک شخص کی تکبیر سنی، پوچھا کہ کس بات پر تکبیر کہی ہے؟ وہ کہنے لگا کھجور کا باغ ہمیں نظر آ گیا، کھجور کا باغ ہمیں نظر آ گیا۔ تو اسدی قبیلے والے کہنے لگے یہ کھجور کا باغ نہیں ہے، کیونکہ اس علاقے میں تو کوئی کھجور کا باغ نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اگر کھجور کا باغ نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ غور سے دیکھ کر کہنے لگے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے، کہ کوئی لشکر آ رہا ہے، کیونکہ جب میدان ہو دور سے پھر بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ درخت ہے یا انسان ہے یا کوئی اور پودا ہے، تو یہ تو لشکر ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر اس قافلے کو روکا کہ آپ یہاں پر تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاؤ اپنے قافلے کو، اور ادھر ہی جب وہ آئے سامنے، وہ بھی سامنے آ گئے۔ یہ وہ لشکر تھا جو ابن زیاد نے 3 لشکر بنائے تھے، ایک لشکر سے آگے جا رہا تھا، ایک لشکر کے پیچھے تھا، اور ایک درمیان میں بڑا لشکر تھا۔ تو یہ وہ والا لشکر تھا جو پہلے تھا، جس کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے، یہ وہ لشکر تھا۔ تو وہ بالکل سامنے آ کر پڑاؤ ڈال دیا انہوں نے، اور یہ دوپہر کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ دوپہر کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی
عمامہ سر پہ باندھ کر تلواریں سجائے ہوئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پانی خوب سیراب ہو کر پی لو اور اپنے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ یہ جو سامنے والے لوگ ہیں دشمن، ان کے گھوڑوں کو بھی پلاؤ، ان کو گھوڑوں کو بھی۔ تو یہاں سے علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانوں کو تو چھوڑ کر جانوروں پر بھی بڑا رحم دل تھے، جانوروں پر بھی کیا تھے؟ تو اپنے جانوروں کے ساتھ ساتھ دشمن کے جانوروں کو بھی کیا حکم دیا کہ ان کو بھی پانی پلاؤ۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور کا جب وقت ہوا تو حکم دیا کہ اذان دیا جائے۔ اذان کہی گئی تو ایک ازار اور ایک چادر اور جوتے پہنے ہوئے خیمے سے باہر تشریف لائے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا خطبہ تھا؟ کہ اس خطبے میں اپنے آنے کی وجہ بتائی کہ میں مکہ سے کیوں آیا، اور کوفہ والوں کے خطوط وہ بھی بتا دیے، اور پھر کہا کہ اس وقت ہمارا تو کوئی امیر نہیں ہے، تو آپ لوگوں میں سے نماز آپ پڑھائے یا ہم پڑھائے؟ اپنے دشمنوں سے یہ بات کر رہے، تو انہوں نے کہا نہیں نماز آپ پڑھائے، نماز ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور کی نماز پڑھائی اور ان دشمنوں نے بھی پیچھے پڑھ کر نماز ہو پڑھ لی۔ عصر کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور خطبہ ارشاد کیا۔ یہ زور کا واقعہ تھا۔ پھر عصر کے وقت جس میں لوگوں کو اپنی اطاعت، فرمان برداری اور ظالم جابر حکمران کی بیعت ختم کرنے کی ترغیب دی کہ اگر وہ ظالم جابر ہے، زبردستی تم سے بیعت لے رہا ہے تو وہ ختم کر دے۔ اور اتنے میں حر بن یزید نے کہا ہمیں نہ تو خطوط کا علم ہے، ہم نے تو کوئی خط وغیرہ نہیں بھیجے، اور نہیں لکھنے والوں کا کنہوں نے بھیجے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ نہیں۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط سے بھرے ہوئے 2 تیلے منگوا کر اس کے سامنے ڈال دیے، کچھ ان میں سے پڑھ کر سنائے۔ اور کہنے لگا خطوط لکھنے والا ہم میں سے کوئی نہیں ہے، خطوط لکھنے والا ہم میں سے کوئی نہیں ہے، ہمیں تو حکم ملا ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے دربار میں پہنچائے بغیر نہ چھوڑے، ہم آپ کو ابن زیاد کے دربار میں پہنچائے، ہمیں یہ حکم ملا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے تو موت زیادہ آسان ہے، اس سے تو موت زیادہ آسان ہے۔ اب آگے کیا ہوا یہ تھوڑا سا اور بھی مطالعہ کیا تھا لیکن وقت زیادہ ہو گیا، تو کوشش کریں گے کہ عصر کے وقت اس کو مکمل کریں گے، اگر نہ ہو سکا تو پھر کل انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ جو باقی جتنا بھی واقعہ باقی ہے شہادت کا، یوم عاشور کا، یہ سارا انشاءاللہ سنیں گے، تو وقت پہ تشریف لائیں گے نماز کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔